السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر حمد و ثنا، جس رب العزت نے ہمیں یہاں پھر سے نئے سال میں ہمیں سالانہ ششمائی انجمن منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہے، ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پاکستان کے اندر سب سے بڑی توحید پہ کتاب اور شرک کے رد میں ایک بندے نے لکھی ہے جس کا نام سید نور حسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ ہے، اور نبی کی حیات پہ بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، کوئی آدمی کہے کہ نبی قبر میں حیات ہے، کیا معنی اس کا؟ وہ مشرک ہو گیا کہ نہیں؟ سنو، ہم نے کب کہا کہ نبی ہر جگہ موجود ہے؟ ہم نے کب کہا کہ نبی عالم الغیب ہے؟ ہم نے کب کہا کہ نبی ہر آدمی کی بگڑی بناتے ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ نبی حاجت کو پورا کرتے ہیں؟ ہاں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مشکل کشا نہ علی ہے نہ نبی ہے، حاجت روا نہ علی ہے نہ نبی ہے، داتا نہ علی ہے نہ نبی ہے، ہر جگہ موجود نہ علی ہے نہ نبی ہے، بگڑی بنانے والا نہ علی ہے نہ نبی ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود بگڑی بنانے والا، عالم الغیب کا عالم، ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر دکھ کو دور کرنے والا، ہر دکھ کو دور کر کے نجات عطا کرنے والا، بچہ بچیاں دینے والا، اگر کوئی دنیا میں ہے تو صرف رب العزت کی ذات ہے۔ ہاں، رب کے علاوہ یہ کام نہ کوئی نبی کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی کر سکتا ہے۔ بات ذرا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم نماز میں نہیں کہتے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا معنی ہے کہ مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں، عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں۔ جب ہم نے دن میں 5 مرتبہ یہ اعلان کر دیا، زبان سے اقرار کر دیا، دل سے ہم نے اس کو مان لیا کہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ کہ عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں، پھر ہمارا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ ورنہ ہم کہیں گے، اس کے علاوہ ہم کہیں گے اللہ کے سوا کوئی اور مدد کر سکتا ہے، یہی تو مشرک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نہ رب میں اشتراک ہے نہ اب میں اشتراک ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اب کہتے ہیں باپ کو اور رب کہتے ہیں خدا کو۔ کوئی آدمی تجھ سے پوچھے کہ تیرے بھائی کتنے ہیں، آپ کہیں 5 ہیں، آپ کے لیے یہ خوشی کی بات ہے۔ کوئی آدمی پوچھے کہ تیرے چاچے کتنے ہیں، آپ کہیں 7 ہیں، یہ آپ کے لیے یہ خوشی کی بات ہے۔ کوئی پوچھے تیرے ماموں کتنے ہیں، آپ کہیں 6 ہیں، آپ کے لیے یہ خوشی کی بات ہے۔ مگر کوئی آدمی تجھ سے پوچھے تو بتا تیرے باپ کتنے ہیں، باپ کا کئی ہونا خوشی کی بات ہے یا ایک ہونا خوشی کی بات ہے؟ باپ کا ایک ہی ہونا خوشی کی بات ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی تجھ سے پوچھے تو بتا تیرے نبی کتنے ہیں، تجھ سے پوچھے کہ تیرے نبی کتنے ہیں، آپ کہیں 1,24,000 کم و بیش۔ تجھ سے پوچھے صحابی کتنے ہیں، آپ کہیں 1,44,000۔ تم سے پوچھے مفسر کتنے ہیں، آپ کہیں 1.5 لاکھ۔ تم سے پوچھے محدث کتنے ہیں، آپ کہیں 70,000۔ لیکن کوئی آدمی پوچھے کہ تو بتا تیرے رب کتنے ہیں، جس طرح تو نے وہاں باپ کا ایک ہونا قرار دیا ہے، اسی طرح تیرا رب بھی ایک ہے۔ رب کہیں نہیں ہو سکتا، جس طرح تو نے باپ کو ایک مانا، اسی طرح تجھے رب کو ایک ماننا ہے۔ رب ایک ہے۔ ایک بات پہ غور کرے تاکہ میں اپنے بات کو آپ کو سمجھا سکوں۔ عربی زبان کے اندر نکاح کو کہتے ہیں عقد۔ عقد کا معنی کیا ہوا؟ عقد کا معنی ہے گھر باندھنا، یعنی سرحا باندھنا۔ اب ہم کہتے ہیں فتح محمد کے گھر فلاں لڑکی کا عقد ہو گیا ہے، کیا معنی ہے کہ فلاں لڑکے کا عقد فلاں لڑکی کے ساتھ ہو گیا۔ اب اگر وہ فتح محمد جس کا عقد فلاں لڑکی کے ساتھ ہو گیا ہے، 10-15 دن اس کی شادی کو ہو گئے ہیں، وہ اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہے، وہ لڑکی روشن دان سے کھڑی ہے، وہ کسی غیر کی طرف دیکھ رہی ہے، اس کی غیرت چاہتی ہے کہ یہ کسی غیر کی طرف نہ دیکھے، یہ اس کی برداشت سے باہر ہے۔
یہ برداشت نہیں کرے گا، یا اس کو یہ قتل کرے گا کہ نہیں؟ بالکل قتل کرے گا۔ اگر اس کے پاس غیرت موجود ہے تو یہ قتل کرے گا، یا اسے طلاق دے دے گا، یا اس سے پنچایت اکٹھی کرے گا، مگر اس سے یہ برداشت نہیں کرے گا، یا واپس سسرال بھیج دے گا، مگر یہ اس کا دیکھنا بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ اسی عقد سے مراد ہے عقیدہ۔ جس طرح ہم نے عقد کا معنی ہے گھر باندھنا، اسی طرح عقیدے کا معنی بھی یہی ہے کہ گھر باندھنا۔ عقیدے کا معنی بھی یہی ہوا کہ گھر باندھنا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ توحید ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارا اقرار ہو گیا، ہمارا گھر رب سے باندھ لیا ہے، ہمارا گھر رب سے باندھ لیا ہے۔ جس طرح تو چاہتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کسی کی طرف دیکھے بنا، یہ تیرا نظریہ ہے، اسی طرح رب بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی کی طرف دیکھے بنا۔ تو بتا رب کی غیرت جائے تو جائے کہاں؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، جس طرح تو نے چاہا کہ یہ عورت آپ کسی کی طرف دیکھے نا، اسی طرح رب کہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا بھی آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں۔ تو اس کے باوجود اگر تو کہے گا کہ کوئی اور بھی شریک کرے گا، یہی تو مشرکوں کا کام ہے، تو علی حیدری کو کہہ داتا، تو پیر جیلانی کو کہہ کشتی بچا، تو پیروں کو کہہ مدد دے، تیری عورت غیر مرد کی طرف دیکھے تیری غیرت کے خلاف ہے، اور تو رب کو اپنے جیسا غیرت مند بھی نہیں سمجھتا۔ تو کہتا ہے کہ جس کی گھر میرے ساتھ ہو وہ کسی کی طرف دیکھے بنا، اور رب کو تو اپنے جیسا غیرت مند نہیں سمجھتا۔ قبروں سے تو حاجتیں مانگے، تو پیروں کو کہہ مدد دے، یہی تو غیرت کا تقاضا ہے، اسی کو غیرت کہتے ہیں، اسی کو غیرت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ میں شرابیوں کو معاف کر دوں گا، میں گناہ گاروں کو معاف کر دوں گا، میں چوروں چکوں کو معاف کر دوں گا، مگر جو شرک کرے گا اس کو کوئی معافی نہیں۔ حتیٰ کہ خدا نہ خواستہ اگر میرا نبی بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، خدا کہتے ہیں اگر میرا نبی بھی شرک میں مبتلا ہو گیا، میں اس کی نبوت چھین لوں گا، اس کی رسالت میں چھین لوں گا، اس کے کیے ہوئے تمام عمل ضائع کر دوں گا، اس کے عملوں پہ پانی پھیر دوں گا، مگر شرک کرنا برداشت نہیں کروں گا۔ جب نبیوں کے ساتھ یہی سلوک، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں بھی یہ نماز کیسے بچائے گی؟ غیر کے نام کے نماز ہمیں کیسے بچائے گی؟ غیر کے نام کے روزے کیسے بچائیں گے؟ عقیدے کا پتہ چلا یہی ہے، عقیدے کا اصلی معنی عقیدے کا یہی ہے، اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عقیدے پہ ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا عقیدہ پختہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔